ناظرین، گزشتہ روز علی پور گنڈا پور صاحب کا جو امور کشمیر ہیں اور پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں، جذبات میں آ کر انہوں نے ایک تقریر کی جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انہوں نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، جس کی مزاحمت پاکستان پیپل پارٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی کی، اور میں نے اپنے تقریباً 25 سالہ صحافت کے اندر ان کے سیاسی حریف بھی ان کی سیاسی بصیرت کا تعریف کرتے رہے، ایم کیو ایم سے لے کر اے این پی سے لے کر پی ایم ایل سے لے کر اور مختلف نیشنل پارٹیوں سے لے کر جماعت اسلامی کے جو مرکزی قیادت ہے، ان سب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت، ان کا ویژن اور ان کی پاکستان سے محبت کے بارے میں اچھے تاثرات دیتے رہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 25 یا 30 عالمی لیڈروں کے لیڈر تھے، اور یہ بات کئی عالمی لیڈروں نے اپنے پریس نوٹ یا پریس بیان کے ذریعے بھی کہا، اور کہا کہ ہمارے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ بھٹو صاحب وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کوریڈور کی سیاست کو ترک کر کے عوام کی سیاست کی، اور انہوں نے پاکستان کے پسے ہوئے لوگوں کو جو سیاسی بصیرت دی، جو سیاسی شعور دیا، جو رائٹ مانگنے کا حق دیا، وہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے 1973 کا آئین، اسٹیل مل کا قیام، لیبر پالیسی، اوورسیز پالیسی اور او آئی سی، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو 92,000 پاکستان سولجرز جن کو کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے واپس لانا، یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا۔ اور بہت سارے دانشوروں نے جو ہمارے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن اور میموری تھی، اس بارے میں کہا ہے کہ وہ پورے تقریباً 50 یا 60 ممالک کے قوانین سے واقف تھے، اور انہیں اس قدر سیاسی بصیرت حاصل تھی، اور انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کس موقع پر کون سے وقت میں کیا بات کرنی ہے، اور وہ ایک معمولی واقعے سے لے کر بڑے واقعے تک اپنی میموری میں فیڈ رکھتے تھے، اور انہوں نے کبھی زندگی میں لکھ کر تقریر نہیں کی، لکھ کر انہوں نے کبھی ایجنڈا نہیں دیا، یہ ان کی سب سے بڑی بصیرت تھی، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے طبقے کو خیر آباد کہہ کر، یعنی جاگیرداروں کو خیر آباد کہہ کر، مظلوم اور پسے ہوئے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی۔ کیا یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ جو شخص آرام کی زندگی گزار سکتا تھا، جس کے پاس جائیداد ہو، دولت ہو اور جاہ و جلال ہو، لیکن وہ اس کے باوجود بھی عوام کے لیے لڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، اور سیاسی اختلاف کسی بھی انسان کی ذہنی صحت کی دلیل ہوتا ہے، لیکن مگر
تاریخ کو مسخ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ تاریخ کو اگر درست تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ صحیح معنوں میں ایک سیاسی طالب علم کھلائیں گے، اور اگر آپ تاریخ مسخ کر کے میں جذبے کی بنیاد پر جیسے علی پور گنڈا صاحب نے کیا ہے، اور یا نشے کی حالت میں بیان بازی کریں گے، تو یقیناً آپ کے اس حلقے کے لوگ بھی آپ کو جج کرتے ہیں۔ وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، وہاں بھی باشعور لوگ ہوں گے، وہاں بھی قابل لوگ ہوں گے جو آپ کی اس بات کو ججمنٹ کرتے ہوں گے۔ اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے علی پور گنڈا صاحب اپنی سیاسی بصیرت سے محروم ہو کر بیان بازی کرتے رہے، اور جس کا ادراک انہیں خود بھی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر صدیوں میں بات ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بٹو جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ جیسے سفید ہاتھی کو وائٹ ایلیمنٹ کہہ دیا، اور جب وہ سفیر اور وہ جب فارن منسٹر تھے تو انہوں نے جو کڑے جواب امریکہ کے صدر کسنجر کو دیا وہ بڑے تلخ تھے، لیکن اس کا بدلہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو خرید کر شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا عظیم لیڈر ہم سے چھین لیا۔ تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے، اور اگر آپ تاریخ کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں رکھیں گے تو پھر بھی آپ بھی علی پور گنڈا صاحب کی طرف ہوں گے۔ یہ کتاب ہے جو میجر صدیق سالک صاحب نے لکھی ہے، میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا، اور اس کتاب کو اگر مل جائے بازار سے تو صحیح معنوں میں ٹھنڈے دماغ سے اس کا مطالعہ کیجیے کہ مشرقی پاکستان کیوں ٹوٹا، اور ہمارے جرنیل کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے، ان کی عیاشیاں کتنے عروج پر تھی اس وقت کی جو کمانڈنگ لیول تھی۔ اور اس کتاب کو پڑھے بغیر آپ مشرقی پاکستان کا ادراک نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہذا مطالعہ آپ کو گہرا نالج دے گا، اور آپ میجر صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈاکہ ڈوبتے ہوئے دیکھا اس کو ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ 1990 میں اس کا انگلش ایڈیشن کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس ترجمے کو صحیح معنوں میں پڑھ لیجئے، اور اس طرف ایک دو جرنلوں نے اور کتابیں لکھی ہیں مشرقی پاکستان کے بارے میں، وہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو صحیح ادراک ہو سکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا قصور یہ تھا امریکی سامراج کے سامنے کہ اس نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی۔ نظریاتی طور پر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹم بم آج پاکستان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ آج جنگ کے جو ہتھیار ہیں وہ بائیو کیمیکل وائرس کی شکل میں موجود ہیں اور تیار ہو چکے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت دنیا میں اپلائیڈ ہو سکتے ہیں، بلکہ اپلائیڈ ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں ایٹم بم پاکستان کی معیشت پر ایک بوجھ تھا، لیکن پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے میرے تجزیے سے ہٹ کر کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کارنامہ تھا، اس نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی۔ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر سمرمند مبارک نے بھی کہا، آرٹس کونسل کے اندر کئی مرتبہ انہوں نے یہ بیانات کہا کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتے تو جنرل ضیاء الحق یا کوئی اور قیادت اس کو رول بیک کرتی، لیکن ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ایسی تھی
کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس بھوس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور اس نے بنا کر دیا۔ اور اگر جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانی فوج کی طرف سے مزاحمت نہ ہوتی تھی تو وہ اس وقت بھی دھماکہ کر لے سکتے تھے، کیونکہ تیار کر چکے تھے، لیکن ان کی موت نے اس کو بہت سال بعد دھماکہ کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیاسی طالب علم کو جو کسی بھی جماعت کو ڈیفینڈ کرتا ہے